الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا، یہ بندہ دوزخ اور نفاق کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آج میں بات کروں گی۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ حضرت اویس کرنی، سب سے پہلے آپ کا تعارف، آپ جلیل القدر تابعی اور مقتدائے اربعین میں سے ہوئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات یمن مبارک کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں کہ یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے کہ یہاں سے مجھے رحمت کی ہوا آتی ہوئی میں پاتا ہوں۔ اور حضور سید عالم نے یہ بھی فرمایا کہ روز محشر 70,000 ملائکہ کے جلوس میں جو اویس کرنی کی شبہ میں ہوں گے، اسی کی شکل جیسے ہوں گے، اویس کرنی کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے، سوائے شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے دیدار سے مشرف فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے خلوت نشینی ہو کر اور مخلوق سے چھپ کر اپنی ریاست اور عبادت اختیار کی۔ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اس مصلحت کے پیش نظر حشر کے دن بھی آپ کو پوری پردہ داری کے ساتھ ہی جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں آپ لوگوں سے چھپتے رہتے تھے۔ اور میرے مدنی کریم نے فرمایا، میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ و مضر کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو اللہ رب العزت بخش دے گا۔ اور یہ 2 بہت بڑے قبیلے تھے جن میں بہت زیادہ بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھی۔ اور جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے۔ جب صحابہ نے زیادہ ہی اصرار کیا تو فرمایا وہ اویس کرنی ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ کبھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے؟ آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجہ ہے۔ اول غلبہ حال ہے، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی تھی اور ضعیف اور نابینا بھی تھی، اور اویس کرنی اونٹوں کے ذریعے، اونٹ چرانے کے ذریعے ان کے اپنے خورد و نوش کا سامان کرتے تھے۔ پھر جب صحابہ نے پوچھا کیا ہم اس سے شرف و نیاز حاصل کر سکتے ہیں، کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ تو میرے مدنی کریم نے فرمایا نہیں، البتہ عمر و علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور اس کی شناخت یہ کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر یعنی کہ الٹی طرف پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا نشان ہے، لیکن وہ برس کا نشان نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی تم ان سے ملاقات کرو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا کرتہ مبارک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو اویس کرنی کو دے دینا۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے، اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، تقریباً سبھی لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ، ہاں مگر ایک دیوانہ آبادی سے دور
عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو جب ہنستے ہوئے دیکھتے تو خود روتا ہے، اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتے تو خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی نماز میں مشغول ہیں اور فرشتے ان کے اونٹوں کو چرا رہے ہیں۔ تو لمبی نماز کے فراغت کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو کہا عبداللہ، یعنی میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اپنا اصل نام بتا۔ آپ نے جواب دیا اویس۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا آپ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ علامت کو دیکھ کر حضرت عمر نے دست بوسی کی اور حضور کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدیہ کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دے دیا۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے عرض کیا آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں، شاید وہ کوئی اور دوسرا ہوگا جس کے متعلق میرے مدنی کریم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا جس علامت کی میرے مدنی کریم نے ہمیشہ نشاندہی فرمائی وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے کہ تم خود دعا کرو۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی نے میرے مدنی کریم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر پہن لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی، اے اللہ، جب تک تم میری سفارش پر امت محمدیہ کی مغفرت نہ کرے گا میں سرکار دو عالم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیری نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ ندائے غیب آئی، ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کی مغفرت کر دی، لیکن آپ نے پھر عرض کی اے باری تعالیٰ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ پھر جواب ملا کہ ہم نے 1000 کی بخشش فرما دی۔ آپ اسی طرح گریہ زاری سے دعائیں کرتے رہے اور مصروف رہے۔ جب کافی دیر گزر کی دعائیں کرتے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے سامنے آ پہنچے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات یہاں کیوں آئے، آپ میرے سامنے نہ آتے میں تو تب تک دعائیں کرتا رہتا جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا، اس وقت تک میں لباس پہنتا ہی نہ، تم لوگوں نے آ کر غلطی کی۔ حضرت عمر نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں راز پوشیدہ تھے، یعنی کہ آپ کے لباس کے جب بہت زیادہ بھوک کے اثرات نمودار ہوئے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دست باری کی خواہش بیدار ہوئی تو فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے معاوضے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے کہا کوئی بیوقوف شخص سے خرید سکتا ہے، اور آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا چیز چاہے اٹھا کر لے جائے۔ پھر یہ کہا اور آپ نے حضور کا لباس زیب تن فرما لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مزرع کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی اور انہیں داخل جنت فرما دیا۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا کہ آپ نے زیارت کیوں نہیں کی، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ دیدار نبی میں تو ہر وقت مشرف ہوئے، تو بتاؤ کہ حضور کی بھویں کشادہ تھی یا گھنی؟ اب دونوں صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور خاموش رہے۔ جب حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ نبی پاک احباب میں سے ہیں، تو یہ بتاؤ جنگ احد میں میرے رسول اللہ کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ تڑوا ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا جب دانت مبارک شہید ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے حضور کا جنگ احد میں
دانت شہید ہو گیا۔ تو میں نے اپنا ایک دانت توڑا، پھر خیال کیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت ہو، پھر اس طرح دوسرا توڑا، اس طرح کر کے ایک ایک کر کے میں نے اپنے تمام دانت توڑ دیے۔ جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کتنا ان کو عشق اور محبت تھا میرے حضور سے۔ اور شاعر بھی تو کہتا ہے نا، عشق تے اگر دونوں برابر پر عشق دس سیک وڈھیرا، عشق تے اگ دونوں برابر پر عشق دا ساک وڈھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے عشق سڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانے مینوں دسو یارو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہونا دا ڈیرا۔ جی ہاں، اتنا زیادہ میرے حضور سے عشق تھا۔ ان کی خیرات اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو فرمایا جب تک میں نے اپنے تمام دانت نہیں توڑے مجھے سکون نصیب نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ کرام علیہ رضوان پر تو رقت طاری ہو گئی، اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق بھی یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت ویسے کرنے دیدار نبی سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کو مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اب جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا کہا کر، اے اللہ تمام مومنوں اور مومنات کی مغفرت فرما، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرفرازی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے سود ہے۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا عمر اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں۔ اگر تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو پہچانو کہ اگر خدا کے سوا تم کسی دوسرے کو پہچانو بھی نہ، پھر فرمایا اے عمر کہ اللہ تعالیٰ کو تم پہچانتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ حضرت ویسے کرنے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہیں کوئی پہچانے یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ یعنی فرمایا اس طرح رہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی تمہیں نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے اب اجازت چاہی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت ویسے کرنی نے جیب میں سے 2 درہم نکال کر دکھائے، فرمایا یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ مجھے یہ ضمانت دیں کہ درہم خرچ کرنے سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو دل چاہے مجھے عنایت کر دیں، ورنہ یہ 2 درہم پھر میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں جو آپ حضرات کو اذیت ہوئی ہے، جو مشکل ہوئی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ دونوں واپس چلے جائیں، کیونکہ روز حشر قریب آ رہا ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر دونوں احباب کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے دلوں میں حضرت ویسے کرنے کی عظمت جاگی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تابعی ہیں، اور مجمع لگنے لگ گیا، تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر گئے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے آپ کو نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا، وہ اشتیاق زیارت کی تلاش کر کے آپ تک پہنچے۔ پتہ ہے کیسے پہنچے؟ ان کا بھی واقعہ میرا دل چاہا آپ کو بتاؤں۔ حرم بن حبان ان کو پتہ چلا کہ ویسے کرنے سے آپ کوفہ پہنچے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ یہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، حرم بن حبان آپ مکہ پہنچ گئے، اور پھر لوگوں سے پھر پوچھا، کہا کہ وہ سب ابھی طواف کر رہے تھے، جب وہاں دیکھا، وہاں تلاش کیا، لوگوں نے کہا صفا مروہ پہ ہم نے دیکھا، وہاں پہ پہنچے، لوگوں نے کہا وہ تو مدینے چلے گئے۔
اب مدینہ رسول کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر لوگوں نے اس سے پوچھا، کسی نے کہا جنت البقیع کی طرف، کسی نے کہا کہ ابھی موجہ شریف کے پاس دیکھا۔ آپ کی تلاشیں پورا مدینہ منورہ میں پھرتے رہے۔ پھر لوگوں نے کہا وہ تو واپس چلے گئے ہیں۔ تو آپ پھر واپس کوفہ آئے، پھر وہاں آپ کو تلاش کیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہاں دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں۔ آپ دریائے فرات کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے، تو آپ نے کہا السلام علیکم۔ اب وضو کرتے ہوئے آپ نے کہا حرم بن حیان تم آ گئے یار، تم پہنچ ہی گئے۔ پھر میری طرف منہ کر کے کہا کہ یار اب جنت میں ملاقات کریں گے، اب حشر کے میدان میں ملاقات ہوگی۔ میں کہا دعا کر دیں۔ کہا اللہ رب العزت مغفرت فرمائے تیری اور میری۔ فرمائے اب جاؤ، ملاقات ہو گئی، اور اب آخرت کی تیاری کرو۔ میں کہا حضور تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ میں کہا حضور کرو گے کیا؟ فرمایا اپنے رب کو راضی کروں گا، اللہ اللہ کروں گا، آخرت کی تیاری کروں گا، تو واپس چلا جا۔ تو میں نے کہا حضور دوبارہ کب آؤں؟ فرمایا کہا ہے نا کہ حشر میں ملاقات ہوگی، ابھی تو میں نے تجھے بتایا ہے، بس دنیا میں ہو گئی، اب محشر میں ہو گئی۔ دیکھا آپ لوگوں نے کتنا ان میں دنیا سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا، اپنی عبادت ظاہر نہ کرنا، لوگوں سے ملاقات نہ کرنا، ان کا کیسے شیوا تھا۔ اور ایک بار حضرت احمد بن حنبل اور امام شافعی یہ بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔